کہ اللہ رب العزت نے، میں قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے۔ تو مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے کہ میں نے اس کا فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے۔ صبح شام اٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے گھر سے اور آتے ہوئے گھر، میں یہ آیت دیکھتا ہوں اور پھر یہ اپنے آپ کو ریکال کرتا ہوں کہ آج میں نے کتنا اس کا حق ادا کیا، کہ میں نے آج سیرت کتنے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکے۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اسی چیز کو، اسی کیریئر کو اللہ سے مانگ لیجئے اور ساری زندگی اس کے اوپر اپنی زندگی کو کھپا دیجیے۔ تو بہرحال پے در پہ صدمات کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو وہ دیا کہ جو کسی اور کو کبھی نہیں ملا، کہ معراج کی رات اپنے پاس اپنے قریب بلا کر آپ سے گفتگو فرمائی۔ تو اس میں مکی دور 13 سال ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ سب سے کثرت سے روایت کسی ایک واقعے کے بارے میں اگر آئی ہیں تو وہ یہ واقعہ معراج پہ آئی ہیں۔ یہ کتنا اہم واقعہ ہے، کیا اس تناظر سے کبھی آپ نے پیش کیا کسی کو؟ 45 کے قریب صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ صرف بخاری اور مسلم میں اس کی جو روایات ہیں وہ شاید 30+ روایتیں آپ کو بخاری اور مسلم میں مل جائیں گی۔ اتنی کثرت روایات کے ساتھ یہ واقعہ ہے، میں اس کا آپ کو کرکس عرض کر دیتا ہوں کہ جبریل امین آپ کے پاس دیوار جو ہے اس کے پھاڑ کر اس کو آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا شق صدر کیا گیا، عذاب زمزم سے دھویا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو براق کی سواری پیش کی گئی ہے۔ براق کی سواری پر آپ سوار ہو کر اور بیت المقدس کی طرف گئے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف آپ گئے ہیں، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا جاؤ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ ہم قربان جائیں کہ ہمیں ماں کی گود میں ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور ان کا کلمہ نصیب ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا، انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد جبریل امین لے کر آپ کو ملائے اعلیٰ کی طرف چلے گئے۔ جب جبریل امین آپ کو لے کر گئے ہیں تو آپ ایک آسمان دوسرے آسمان، اس طرح آسمانوں پہ مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے 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 آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں۔ یہاں جا کر جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایک انچ بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، اس لیے اب آپ کو خود آگے جانا ہوگا۔ اور سدرۃ المنتہا سے جب آپ آگے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں یہ بھی آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے قلموں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر آپ اس کے بعد حضیرۃ القدس پہنچے ہیں کہ جس مقام پہ کائنات میں کوئی ذی روح کوئی فرشتہ کبھی نہیں جا سکا۔ آپ اس حضیرۃ القدس میں جب پہنچے ہیں تو پھر سلاموں کا تبادلہ ہوا ہے۔ ہم جو اتحیات میں پڑھتے ہیں اس کا پس منظر و سیاق و سباق یہ سلاموں کا تبادلہ ہی ہے، وہاں سلاموں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سفر معراج میں آپ کو جنت اور دوزخ کے حقدار دکھائے گئے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنے سٹوڈنٹس کو یہ والا ٹاپک یہاں سے پڑھایا ہے کہ بھی دیکھو یہ جنت کے حقدار ہیں اور یہ دوزخ میں غیبت کرنے والے، سود کھانے والے؟ یہ اس طرح کے ٹاپکس بنا کے آپ اپنے اسکول کالج کے بچوں کو اگر پڑھاتے تو یقین جانیے آج ہمیں رزلٹ بہت شاندار ملے ہوتے۔ ابھی بھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا یا زیادہ نقصان نہیں ہوا، ابھی بھی سب مل کے کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس روشنی کو اور ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیں، اس پہ مذاکرہ کریں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، خالی بیان نہ کریں۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ وہاں اپنے سٹوڈنٹس کو، آپ کے پاس میٹرک کی فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، انہیں کو آؤ بھی آج ہم جو واقعہ ہے معراج ہے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے حقدار یا اس واقعات کو دکھایا گیا، آؤ آج ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ آپ کسی کو کھڑا کریں، اچھا بتاؤ اس سے کیا سمجھا، اچھا تمہارے دل میں اس سے کیا آ رہا ہے، تم اس کے اوپر کیا کہتے ہو، تم اس کے اوپر کیا کہتی ہو۔ یہ بڑا آسان طریقہ تھا ان بچوں کو انوالو کرنے کا۔ اللہ پاک کرے کہ ہم سیڈ والے ایسی چیزیں بنانے میں کامیاب ہوں کہ ہم اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، عرش کے نیچے سے یہ تحفہ آپ کو اس دن ملا، نماز کا تحفہ آپ کو سفر معراج میں ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پہ 50 نمازوں میں تخفیف کراتے 5 نمازیں ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ بھی اس میں بھی تخفیف کرائیے۔ تو اس وقت سیرت میں ہے کہ وہاں ایک منادی آواز آ گئی کہ میں نے اپنا فریضہ قائم کر دیا، اور ان کو 5 نمازیں فرض ہو گئی لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ تو اللہ پاک تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہر جگہ پہ نوازتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ہی وہاں سے ان برکتوں کو نہ سمیٹ پائے تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت بھی کون ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس معراج سے آئے ہیں تو پھر بیت المقدس گئے ہیں، اور بیت المقدس سے واپس
حرم میں آئے ہیں۔ اگلے دن آپ حرم میں بیٹھے ہیں تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور اس نے وہ آ کے اکثر آپ سے کہا کرتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کوئی بات ہے تو بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ معراج اس کو بیان کیا، تو وہ اتنا بدبخت ازلی تھا کہ اس نے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بعد میں چلا جاؤں اور اس نعوذ باللہ اس واقعے سے مکر نہ جائیں، تو آپ کو پکا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر میں اور لوگوں کو بلاؤں تو آپ یہ واقعہ سنا دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بالکل سناؤں گا۔ تو وہ بھاگ کے لایا اور لوگوں کو کہ تاکہ اس واقعے کے بعد پھر وہ لوگوں کو متنفر کر سکے۔ بہرحال وہ اس لوگوں کو لایا، آپ نے یہ واقعہ پھر بیان کیا اور یہ لوگ اٹھ کے صدیق اکبر کے پاس چلے گئے کہ دیکھو آپ کے صاحب نے تو آج بڑی عجیب بات کر دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر کے قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں پہ ان پہ ایمان لے آیا ہوں، وہ تو جو وحی کی اور غیب کی خبر لاتے ہیں میں تو پہلے اس کو مانتا ہوں، تو اس بات پہ کیوں نہ مانوں؟ اور وہیں سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ لیکن یہاں ایک واقعہ بہت اہم ہے، مفتی جمیل صاحب نے بھی سنایا تھا مجھے اس کا حوالہ پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اس کا حوالہ مل گیا دکتور مہدی رزق الاحمد کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہو کے معراج کے لیے جا رہے ہیں بیت المقدس، تو راستے میں آپ کو خوشبو آئی ہے، اور وہ آپ نے جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ فرعون کی باندی کی قبر سے خوشبو آئی۔ اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اس کی بیٹی کو کنگا کرتے ہوئے کنگا گرا، بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا، اور اس کی بیٹی نے فرعون کو بتا دیا کہ یہ موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتی ہے۔ انہوں نے اس کے 2 بچوں کو لا کر اور ایک بہت بڑی دیگ، اس میں تیل جلتا ہوا تیل، اور اس کا بیٹے کو پھینکا اور کہا کہ مجھ پہ اپنے ایمان سے پھر جا، ورنہ تیرے یہ بچے جیسا تیرا حال ہوگا جو تیرا شیرخوار بچہ تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بچے نے روح پرواز کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ماں ثابت قدم رہنا۔ اس کا دوسرا بچہ بھی اس کڑائی میں گیا، وہ خود بھی گئی۔ اپنا ایمان بچانے والے کی قبر کی خوشبو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ امت یہ جان لے کہ اپنا ایمان بچانا اللہ کے ہاں یہ ویلیو رکھتا ہے۔ تو ہم سیرت اس لیے پڑھانا چاہ رہے ہیں پوری کی پوری کہ پوری امت کا ایمان بچ جائے۔ سوچیں کیا ملے گا، سوچیں کیا مہمان نوازی ہوگی۔ اسی کے اوپر میں آج کا اپنا ٹاپک ختم کرتا ہوں۔